اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر خیریت سے رکھیں اور دین کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ سے بہت ساری چیزیں ہم لوگوں نے دیکھ لیے ہیں، جیسے فتح مکہ ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عمرہ ختم کیا، پھر مکہ سے مدینہ آئے، پھر واپس مدینے سے مکہ چلے گئے، جنگ تبوک ہو گیا۔ جنگ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بولے تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے سارے وہاں پہ چیزیں ملیں، جنگ نہ ہوتے ہوئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنگ کو جیت گئے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ماشاءاللہ بہت سارے صحابہ، بہت سارے لوگ باہر سے آ رہے تھے جو اسلام ایکسیپٹ کر رہے تھے، جیسے کرسچنز ہو گئے، ان کے کچھ کوشچنز تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کوشچنز پوچھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوشچن کے آنسر کرے تو بہت سارے لوگ باہر سے آ رہے تھے اور اسلام پھیل رہا تھا ماشاءاللہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ جہاں جہاں اسلام پھیل رہا ہے تو صحیح دین کی بات پھیلی جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے کچھ صحابہ کو بھیج رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو یمن بھیجا۔ ان کو جب وہ جا رہے تھے ان کو یہی بولے کہ اب آپ جب جا رہے ہو، اگلے سال جب آپ آئیں گے تو آپ مجھے نہیں پائیں گے، آپ میرے مسجد سے گزرنا ہوگا، آپ میرے قبر کے پاس سے گزر جائیں گے، آپ مجھے نہیں پائیں گے۔ تو یعنی پروفیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ان کو بتا دیے تھے۔ اوکے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم لوگ نے یہ بھی دیکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ کمپلسری حج ہو گیا ہے، حج کمپلسری فرض بن گیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مل کر حج پر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کیے۔ سب سے فرسٹ انہوں نے عمرہ کیے، حج قرات کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، عمرہ کرنا ہوتا ہے اور وہی احرام پہن کر کے ہم لوگ کو حج پر جانا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسٹ عمرہ کیے اور اس کے بعد صفا مروہ کا سعی کیے اور اس کے بعد وہ حجۃ اس پہ گئے، عرفات کے میدان میں گئے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حجۃ الوداع جو تھا انہوں نے فرائیڈے کے دن وہاں پر انہوں نے خطبہ دیا۔ بس ہم لوگ نے یہیں پہ سٹاپ کیے تھے۔ انشاءاللہ اس کے بعد آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خطبہ دیا اور کیا کیا انشاءاللہ کیا کیا چیزیں ہوئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مل کے اب یہاں سے دیکھیے ابھی سٹوری سٹارٹ ہو رہی ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مینا چلے گئے۔ مینا میں ان لوگ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب کچھ پڑھی۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ڈے پھر فجر صلاح کے ٹائم پہ وہ وہاں سے عرفات کے لیے نکلے۔ دیکھیے عرفات کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اسپیچز دیے ہیں، اوکے، خطبہ دیے ہیں۔ صرف ایک خطبہ نہیں ہے اور بہت سارے خطبہ دیے ہیں، اور ہر خطبے میں آلموسٹ بہت سارے خطبے میں ایک سملر میسیج بولتے نا، وہ میسیج کو ریپیٹ کیا گیا۔ کیوں ریپیٹ کیا گیا؟ اس کا مطلب یہی تھا کہ لوگوں تک وہ بات پہنچے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے تھے وہ لوگوں تک بات پہنچے، نہ لوگوں تک پوری دنیا تک یہ باتوں کو پہنچے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی میسیج کو بار بار انہوں نے ریپیٹ کیا تاکہ صحابہ سمجھ جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولنا چاہ رہے ہیں۔ میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران آخری خطبہ دیا۔ آخری خطبہ ان دا سینس جو بڑے بڑے خطبے دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے بہت بڑا ایک خطبہ دیا۔ ہم لوگوں کو اس کو غور سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے پیغام کیا تھا، ہماری زندگی کے لیے کتنی ہدایت تھی اور کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے وہاں پر وحی بھی نازل ہو گئی تھی۔ وحی کیا تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم اسلام دینا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آج دین مکمل ہو گیا ہے۔ This day I have perfected your religion and this day I have completed my gift on you and I have chosen Islam as your deen۔ اس کا مطلب کیا؟ آج دین کو مکمل ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس رسپانسبلٹی کے ساتھ آئے تھے اس دنیا میں، جس کام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، آج وہ کام مکمل ہو گیا تھا۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے بیچ میں نہیں رہنے والے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو چوز کرتا ہے کچھ کام کے لیے، اور جب کام ختم ہو جاتا ہے تو انسان کو جانا ہی جانا ہے۔ تو دیکھیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں کس طریقے سے بتا رہے ہیں، اے لوگوں سنو، مجھے نہیں لگتا کہ میں اگلے سال تمہارے درمیان موجود رہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خطبہ دے رہے تھے، پہلی بات آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ تب وہاں پر کوئی سپیکر نہیں تھے، لاؤڈ سپیکر، مائک، کوئی سسٹم نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور صحابہ more than 1,25,000 صحابہ تھے وہاں پہ۔ اتنا بڑا ماشاءاللہ گیدرنگ تھی کہ ان تک وہ بات کو پہنچانا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آواز دے رہے تھے کہ کیا میری آواز تم تک آ رہی ہے؟ اور جن کو نہیں سمجھ میں آ رہا ان لوگ کیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے تھے، وہ پیچھے والوں کو بولتے تھے، پیچھے والے پیچھے کو بولتے تھے، تو اس طریقے سے وہ میسیج پاس ہو رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو پریشانی، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو تمہیں اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ نے سود بیاض انٹرسٹ کو ختم کر دیا ہے، آج سے سارا سود ختم کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ بھی تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو تم بھی ان کی ساری ذمہ داریاں پورے کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ اختیار کرو کیونکہ وہ تمہاری پارٹنر اور بے لوث خدمت گزار ہے۔ کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ لوگوں میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نماز پوری کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقوی، گناہوں سے پرہیزگاری کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو تم سب کو ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینے کے لیے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہونا۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنتیں، اور اگر تم نے ان کی پیروی یعنی ان پر عمل کیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور نہ کوئی نیا دین لائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سمجھ لو۔ سنو تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچائیں گے، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والے سے زیادہ بہتر سمجھ کر عمل کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف اپنا مبارک چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتائیں کہ جو بھی یہاں پر لوگوں کو پریزنٹ، جو لوگ وہاں پر موجود تھے، ان کا کام ہے، جو لوگ ایبسنٹ ہو گئے ہیں یہاں پر، جو نہیں آ سکیں، ان تک جا کر بتانا ہے۔ اوکے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بولے کہ کیا میں نے اپنا کام کر دیا ہوں؟ کیا میں نے میرا میسیج کنوے کر دیا ہوں؟ 3 بار پوچھے، کیا میں نے میرا میسیج کنوے کر دیا ہوں؟ اپنی شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے اوپر، آنکھ اوپر رکھتے ہوئے بولے کہ کیا میں نے میرا میسیج کنوے کر دیا ہوں؟ تو لوگوں نے ہاں آپ نے کر دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تو گواہ رہنا، میں نے اپنا کام کر دیا ہوں، اور یہ لوگ بھی گواہی دیں گے کہ میں نے میرا کام کر لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ کو پوچھ رہے تھے، کیا میں نے میرا کام کنویڈ، میں تم کو سمجھ میں آ گیا میں کیا میسیج لایا ہوں؟ کیونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ کا کام تھا یہ میسیج کو سب طرف پہنچانا، پوری دنیا تک پہنچانا ان کا کام تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلیئر کر دیے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے لیے آئے تھے یہاں پر۔ یہ میسیج پہنچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں لیے تھے، صحابہ نے کتنی تکلیفیں لیے تھے لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ آج ہم لوگ کو الحمدللہ ہم لوگ کو اتنی آسانی سے میسیج مل رہا ہے، پھر بھی ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس ٹائم پہ دیکھیے کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا، کوئی بولتے نا الیکٹرانک چیزیں، واٹس ایپ، یہ وہ کچھ نہیں تھا، پر الحمدللہ بائی ماؤتھ اپنی زبانی سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کیریکٹر سے انہوں نے اسلام کو اس طریقے سے آگے تک پہنچایا۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ظہر اور عصر پڑھی اور اس کے بعد میں وہاں سے جبل رحمت پر چلے گئے، اور وہاں پر بھی اتنی دعائیں کی جب تک سورج غروب نہیں ہوتا تب تک وہاں پر مغرب کے ٹائم تک وہاں پر رہے۔ پھر وہاں سے مزدلفہ نکلے، وہاں پر مزدلفہ سے نکلے اور پھر مغرب اور عشاء کی نماز وہاں پر پڑھی، پھر فجر کی نماز پڑھ کر کے وہاں سے مینا کے لیے نکلے۔ عباس رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو بولے کہ آپ مزدلفہ سے کچھ پیبلز پتھر کو کلیکٹ کرو، کیونکہ جمرات میں جا کے ہم لوگ کو 7 پتھر مارنا ہوتا نا، تو 7 پتھر جو عباس تھے انہوں نے کلیکٹ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بولے کہ آپ کو فالو کرنا ہے میرے کو، جیسا میں کر رہا ہوں آپ کو سیم ٹو سیم اسی طریقے سے ہم لوگوں کو حج کرنا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیے تھے ہم بھی اسی طریقے سے کر رہے ہیں۔ دیکھیے یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی حج کیے ہیں، اوکے، صرف ایک ہی حج کیے تھے۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کس طریقے سے کرتے ہوئے، سب کچھ دیکھا، اور آج ہم جو کر رہے ہیں وہی ہم لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں، وہی سنت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے ہم لوگ بھی ان کو وہی سیم ٹو سیم فالو کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہی بولے کہ ہو سکتا ہے میں آپ کے ساتھ دوسرا حج نہ کر سکوں، ہو سکتا ہے یہ مجھے جو ہے آپ مجھے اگلے سال نہیں پا سکیں گے، حج کے ٹائم پہ شاید آپ مجھے نہیں پا سکیں گے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے 63 کیملز جو مدینے سے لائے تھے، 63 سے اراؤنڈ 100 کے بیچ میں انہوں نے ان کی قربانی دی، اور اس کے بعد میں جتنے بچے ہوئے تھے جو کیملز، اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی قربانی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باربر کو بلائے جو بال کٹ کرتے ہیں، حجام کو بلائے اور ان کو پورے بال شیو کرنے کے لیے بولے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ گئے، وہاں سے اس کے بعد حج ہونے کے بعد پھر وہاں سے مکہ گئے اور طواف کرے، اوکے، نیکسٹ دن پھر نیکسٹ 3 ڈیز انہوں نے پتھر مارے، یعنی جمرات میں جیسا ہم لوگ پتھر مارتے ہیں سیم ٹو سیم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور لیکچر دیے کہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ دوسرا حج نہ کر سکوں، ہو سکتا ہے مجھے آپ نہیں دیکھ سکیں گے، نیکسٹ ایئر جو ہے آپ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے 63 کیمل جو مدینے سے لائے تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی قربانی دی، اور بعد میں جو بچے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بولے کہ آپ اس کو کنٹینیو کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کو بلایا، باربر کو بلایا، اور انہوں نے اپنے بالوں کو شیو کر دیا، یعنی بالوں کو ٹرم بھی کر سکتے ہیں، شیو بھی کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی، دیکھیے، اور اس کے بعد 3 ڈیز تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرات کے جا کے انہوں نے پتھر مارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر کچھ ورسز بھی نازل ہوئے، وہاں پر وحی بھی نازل ہوئی، اور دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے ورسز نازل ہوئے کہ جو صحابہ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، تو صحابہ خوش بھی تھے کہ ان کے ساتھ حج بھی ہو رہا تھا ان کا، اور ورسز بھی نازل ہو رہے تھے، اذا جاء نصر اللہ فتح، یعنی وکٹری، تمہاری وکٹری ہو گئی، تمہاری جیت ہو گئی، یہ بھی ورسز نازل ہو رہے تھے، اور بھی ورسز نازل ہو رہے تھے جیسے میں نے آپ کو تبھی بتائی، الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی جو میں نے یہ آج دین مکمل ہو گیا ہے، یہ بھی ایسے کچھ ورسز نازل ہو رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو تھے ان کے وہ اچھی طریقے سے تفسیر بولتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا گفٹ سے نوازا تھا کہ وہ جو قرآن کی جو تفسیر ہے وہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ کے بولتے تھے۔ تو وہ ان لوگ نے حضور صلی اللہ اس کی تفسیر جب انہوں نے پوچھے تو جب انہوں نے ان کو بتایا تو وہ رونے لگ گئے۔ کیا بولے انہوں نے یہی بولے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف تھی وہ ختم ہونے کو آ رہی ہے، اوکے، جو ان کا کام تھا دعویٰ کرنے کے لیے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیج کے دیے تھے اسلام کی طرف، اسلام کو بلانے کے لیے، ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے ان کی میسیج کو ایکسیپٹ کیے، اور ان کا جو مشن ہے وہ کمپلیٹ ہونے کے لیے آ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو سپیچ تھے، اپنے خطبے میں یہی بول رہے تھے کہ میں اپنے ساتھ آپ کے ساتھ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک اس کو مضبوطی سے تم پکڑے رہو گے کوئی بھی گمراہ نہیں ہو سکے گا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور وہ 2 چیزیں کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن اور میری سنت ہے، جس نے اس 2 چیزوں کو تھام لیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے کتنی بڑی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے تک پہنچائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بول کے گئے؟ 2 چیزوں کو میں تمہارے طرف چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث۔ جس نے قرآن اور حدیث کو پکڑ لیا وہ انشاءاللہ اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہے۔ تو ہمارا کام ہے، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ 2 چیزوں کو چھوڑ کے باقی ساری چیزوں پہ ہم لوگ ہاتھ پیر مار رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اتنا کلیئر بتایا ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو پکڑ لو، اس کو تھام لو. یہ رسی اللہ تعالیٰ کی، جس نے اس رسی کو پکڑا وہ پھر کسی بھی رسی کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں، پھر کسی بھی رسی کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ کی رسی پکڑ لیتے ہیں تو پھر کسی رسی کی ضرورت نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے اس کو پکڑا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں رہے، جمرات میں پتھر جو مارتے ہیں وہ کرے، طواف الوداع کیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ پھر مدینہ چلے گئے. جب جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جوفا میں رکے تھوڑی دیر کے لیے، وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے رکے. جب وہاں پہ رکے تو وہاں پر بھی انہوں نے سیم خطبہ دیا. دیکھیے خطبے میں تھوڑا بہت چینجز تھا، وہی تھا کہ اپنے لوگوں کا خیال رکھنا، اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا، اپنا جو ریلیشن شپ ہے، بلڈ ریلیشن، جو اپنے خود کے لوگ ہیں، اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا، اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا رکھنا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینہ پہنچ گئے. جب مدینہ انٹر کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے، کیونکہ انہوں نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ایک مشن پر جو بھیجے تھے وہ مشن کمپلیٹ کر دیے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی، جنگ احد جو ہوئی تھی، احد کا پہاڑ جو تھا وہاں پر، یا جنت البقیع جو بولتے ہیں، جہاں پر حضور صحابہ کے جو قبر ہے، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور ان کے لیے دعا کرتے، ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبروں پہ جاتے تھے تاکہ ان کے پاس نہیں مانگنے کے لیے جاتے تھے. دیکھیے آج نہ کل ہمارا بھی ٹائم آنے والا ہے، ہم لوگوں کو بھی وہاں پر جانا ہے. تو ہم کو عبرت حاصل کرنے کے لیے قبر پہ جا کے ہم لوگوں کو عبرت حاصل کرنا ہے کہ ہمارے سے پہلے کوئی گیا ہے، کل ہم کو بھی جانا ہے. تو آج ہم کو بھی اس سے عبرت جب حاصل کرنا ہے تو ہم لوگ ان کے پاس جا سکتے ہیں اور دعا کرنا ہے. اوکے، ان کے لیے جا کے دعا کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع جاتے اور ان کے لیے دعا کرتے. ایک بار ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے اور دعا میں یہ بولنے لگے کہ ہم آپ سے بہت جلدی ملیں گے. اوکے، یعنی کیا ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم آ گیا تھا اب ان کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے. پھر جب وہ گھر پہ آئے تو ان کو بہت سیویئر ہیڈ ایک ہونے لگ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہیبٹ تھی، جب ان کو ایسا کوئی درد ہوتا تو جب سر درد ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، اپنے سر کو ایک بولتے ہیں نا کپڑا باندھتے ہیں، جیسا بولتے ہیں نا بینڈ باندھتے ہیں، بینڈ باندھتے تھے، کپڑا باندھتے تھے اور ناٹ وہاں پر باندھتے تھے جہاں پر ان کو ایکچوئل درد ہو رہا ہے. اوکے، تاکہ وہ درد ختم ہو سکے. ان کی باڈی اتنی گرم ہو گئی تھی کہ جب وہ پٹی باندھا ہوا تھا تو پٹی کے اوپر بھی محسوس کر سکتے تھے کہ ان کی کتنی شدت سے ان کی باڈی میں یعنی تکلیف ہو رہی تھی، ان کو اتنی گرماہٹ باڈی میں تھی. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب یہ آخری وقت تھا، اب بیماری سٹارٹ ہو گئی تھی اور یہ اراؤنڈ 2 ہفتے تک وہ بیمار رہے. حضور صلی اللہ علیہ اس بیماری میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پڑھنا نہیں چھوڑا، وہ اس میں بھی نماز پڑھتے رہتے تھے. اب دیکھیے اب آخری ہفتہ تھا تو وہ اپنی بیویوں سے پوچھتے تھے کہ میری باری کل کہاں پر ہے، پرسوں کہاں پر ہے، کیونکہ وہ آج یہاں پر ہے تو کل وہاں پر دوسرے اس پہ رہتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ آج میری باری کہاں ہے، کل میری باری کہاں پر ہے. پھر جب بیویوں نے ڈسکس کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار تھے کہ ان کو چل کے جانا بہت تکلیف ہوتی تھی، تو ان کی جو بیویاں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے ڈسکس کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اچھی نہیں ہے، جہاں ان کی مرضی ہو وہاں رہ سکتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے اگر آپ کی پرمیشن ہو تو میں کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہ سکتا ہوں. تو دیکھیے اس ٹائم پہ وہ چل بھی نہیں سکتے تھے، 2 آدمیوں کے سہارا لے کر کے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ آئے. اور آخری ہفتہ جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری ہفتہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ ہی انہوں نے بتایا. آخری ہفتہ جو تھا اراؤنڈ 5 days بیفور ان کے انتقال کے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیمپریچر تھی اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ جب اٹھتے تو چکر آ کر گر جاتے، پھر ہوش میں آتے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ان کی گرمی اتنی، ٹیمپریچر اتنا محسوس کر سکتے تھے باہر سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بولا کہ 7 باؤلس آف واٹر یعنی 7 پیالے لے کے آؤ پانی کے، پر ڈفرینٹ ویل سے، ایک ہی ویل کا پانی نہیں چاہیے، ڈفرینٹ ویل سے لے کر آؤ اور ان پر ڈال دو، کیونکہ ان کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہو رہا تھا کیونکہ وہ باہر جا بھی نہیں سکتے تھے، اپنے صحابہ سے بات نہیں کر سکتے تھے. پھر دیکھیے جب پانی لایا گیا اور وہ ٹیمپریچر کو ریڈیوس کرنے کے لیے پانی کا استعمال کیا گیا.
تو دیکھیے پھر یہ ہمارے لیے بھی سنت ہے، اگر کبھی کسی کو بخار آتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، تو پانی کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس سے شفا ہو جائے گا ہمارے لیے نا۔ پانی سے ہمارا ٹیمپریچر بھی کم ہو جاتا ہے۔ جب تھوڑا سا اچھا لگتا تو وہ وہاں سے اٹھتے اور مسجد جاتے، اور مسجد پہ جاتے، ممبر پہ کھڑے ہوتے اپنے سر پہ وہ پٹی باندھی ہوئی تھی، اتنی تکلیف تھی ان کو، اس پہ بھی کھڑے ہوتے اور دیکھیں وہاں پر بھی خطبہ دیے۔ اب دیکھیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی کم ٹائم تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے یہ وقت جو ہے لاسٹ مومنٹ ہے۔ اب دیکھیے اب وہ کیا بول رہے ہیں مسجد میں جا کر، جب ممبر پہ کھڑے ہو گئے تو وہ لوگوں کو انفارم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت کی ہے۔ کن لوگوں پر لعنت کی ہے؟ جو اپنے نبی کے قبروں کو عبادت کی جگہ بنائے ہیں، اور میرے بعد میری قبر کو عبادت کی جگہ نہ بنانا، نہ کوئی اس کے اوپر فیسٹیول کرنا۔ یعنی کیا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ان کی قبر کو عبادت کرنے بنانا، جو استغفر اللہ العظیم، جو آج لوگوں نے غلط کرتے ہیں، کسی کی قبروں پہ جاتے ہیں، وہاں پر عبادت کرتے ہیں، وہ اس کو فیسٹیول بنا دیے ہیں، وہاں پر سیلیبریشنز ہوتے ہیں، وہاں پر بولتے ہیں کہ فیسٹیول کر رہے ہیں ہم لوگ، میلے لگتے ہیں وہاں پر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو نبی آئے تھے، لوگوں نے بہت سارے نبیوں کو خدا مان لیا تھا، استغفر اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانے سے پہلے ہی بتا دیے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر لعنت کیا ہے جو اپنے نبی کے قبر کو عبادت کی جگہ بناتے ہیں۔ میرے بعد میرے قبر کو عبادت کی جگہ نہ بنانا، نہ کوئی اس کو میلے والی جگہ بنانا۔ اے میرے لوگوں، اگر میں نے کسی کو بھی ہارم کیا ہوں، کسی کو بھی تکلیف دیا ہوں، کسی کو بھی تکلیف دیا ہوں، تو آج میرا بیک آپ کے سامنے ہے، اور جس کو بھی بدلہ لینا ہے وہ بدلہ لے سکتا ہے، جس کو بھی جو بھی حساب چکانا ہے تو آج کا دن ہے جو حساب ختم کر سکتے ہیں، ورنہ آخرت کے دن بہت مشکل ہو جائے گا حساب ایک دوسرے کا ختم کرنے کے لیے۔ جس کو بھی اگر میں نے ہارم کیا ہوں، آج میری پیٹھ میری پیٹھ ہے، اگر آپ کو بدلہ لینا ہے تو آپ لے سکتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بولے کہ میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ سب لوگوں کو انصار کے ساتھ بہت اچھا رہنا، ان کے ساتھ بہت کائنڈ رہنا، ان کو ان کے حق دینا۔ انصار کون تھے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھ کے لیتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے بول رہے ہیں ان کے ساتھ بہت اچھا رہنا، ان کو ان کا حق دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بولا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چوائس دیا تھا کہ اس دنیا میں رہنا ہے یا اللہ تعالیٰ کو ملنا ہے، اور میں نے اللہ تعالیٰ کو ملنے کا چوائس کر لیا۔ تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سنے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ رونے لگ گئے، وہ زار رونے لگ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بول رہے ہیں کہ ان کے سلیو کو ایک چوائس دیا گیا تھا، اس دنیا میں رہنا ہے یا اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، وہ سلیو اور کوئی نہیں تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم کو چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ میں بہت خوش ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے میں بہت خوش ہوں، اگر اس دنیا میں مجھے کسی کو خلیل اگر دینا ہوگا ٹائٹل تو وہ ہوگا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ خلیل یعنی کون ہے؟ خلیل دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بولے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل اللہ بولا گیا ہے۔ خلیل اللہ کون ہے؟ فرینڈ آف اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں کہ اگر مجھے کسی کو خلیل ٹائٹل دینا ہوگا تو وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ہر وقت جب بھی تکلیف میں تھے، خوشی میں تھے، ہر وقت غم میں تھے، ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم لوگ پوری سٹوری ہم نے جو بھی دیکھے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی جاتے تھے، جب ان کا کہیں پر بھی جانا ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہ لے کر جاتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے، اگر مجھے کبھی ٹائٹل دینا ہوتا تو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ ٹائٹل دیتا، خلیل۔ خلیل یعنی جو بہت ہی اپنے سے بہت نزدیک ہے، بہت پیارا ہے، اور ایک ہائیسٹ ڈگری میں بہت پیارا ہے، ایسا نہیں معمولی نہیں، بہت ہی ایک اونچے ڈگری میں بہت اپنے سے بہت زیادہ نزدیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایکچوئل میں لوگوں کو بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کتنی محبت کرتے ہیں اور وہ کتنے کلوز ہیں ان کے ساتھ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری 4 دن کے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خطبہ دیا، الصلاۃ، لوگوں نماز نہیں چھوڑنا، نماز کو پورا کرنا، نماز کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا،
اتنے بیمار ہونے کے بعد میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز نہیں چھوڑتے تھے. انہوں نے لوگوں کو بار بار یہی بتایا کہ نماز پڑھتے رہنا، نماز کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ریپیٹ کرے کہ میں تمہارے بیچ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جس نے اس کو تھام لیے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، وہ ہے قرآن اور میری حدیث، میری سنتیں. اس کو پکڑ لینا تاکہ تم لوگ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو. رات کا وقت ہو گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ انتظار کر رہے تھے، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو امام کون ہوئے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی امامت کرتے تھے اور وہی نماز پڑھاتے تھے. تو عشاء کا وقت ہو گیا تھا اور صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور نماز پڑھائیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اچھی نہیں تھی. وہ اٹھتے تھے، چکر آ کر گر جاتے تھے اور پوچھتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا انہوں نے نماز پڑھ لی؟ پھر اٹھتے اور پھر چکر آ کے گرتے تھے اور پھر پوچھتے تھے کیا انہوں نے نماز پڑھ لی؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بولو. جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بولے کہ نہیں وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے جاؤ بولو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہ نماز پڑھائیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بولے صحابہ کو، تو یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ان کے پریزنس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائے تھے. فرسٹ ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں امام بنے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ورنہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نماز پڑھاتے تھے. اس دن تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا تھا اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 17 نماز پڑھائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار تھے کہ وہ اٹھ بھی نہیں سکتے تھے. اتنی شدت سے ان کو تکلیف تھی کہ وہ اپنے بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، اٹھتے پھر چکر آ کے گر جاتے تھے. تو اس ٹائم پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں 17 نمازیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائے ہیں. اب 3 days before، 3 دن کے پہلے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے ہوئے سنا کہ جب کوئی بھی انسان کی موت ایسی نہیں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے نا امیدی کی کبھی بھی ایکسیپٹ مت کرو، سوچو بھی مت کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی ایکسپیکٹ کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا سوچو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اچھا ہی دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابہ آیا اور ان سے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ اتنی تکلیف میں ہیں، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف میں یعنی بیمار. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف یا کسی کو بیماری میں ڈالتا ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بولے کہ جب کوئی بھی تکلیف میں رہتا ہے، کوئی بیماری میں رہتا ہے، ایسا ہے اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے اگر ایک سوکھے جھاڑ کو اگر ہلاتے ہیں تو اس کے پتے کس طریقے سے گرنے لگیں گے، تو وہ اس طریقے سے گرنے لگ جاتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سکرات کا پیریڈ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سکرات بہت تکلیف ہے، موت جو ہے اتنی آسان نہیں ہے. سکرات کا جو ٹائم ہے وہ بہت ہی تکلیف کا ٹائم ہے، اور ہر انسان کو اس کو ادھر سے گزر کے ہی جانا ہے، بنا اس سے گزرے ہوئے کوئی بھی انسان نہیں جانے والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ایک دن کے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے ایک دن کے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تھوڑا سا اچھا لگتا تو وہ آتے اور نماز کو جوائن کرتے. اب ایسا ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زور سے تکبیر یا کچھ نہیں بول سکتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بہت دھیمی تھی، بہت سلو تھی. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی سائیڈ میں کھڑے ہوتے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زور سے تکبیر بولتے تاکہ لوگوں تک یہ بات کو پہنچ سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلولی بولتے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو زور سے بولتے. اب ایک دن کے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر پہ کچھ درہم بچے ہوئے تھے، کچھ درہم، یعنی 5 to 6 درہم بول سکتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے چیریٹی میں جو سلیوز تھے ان کو بلا کر دیا اور لوگوں کو کھانا کھلایا جو بھی تھے ان کے پاس. دیکھیے اس ٹائم پہ رکھنے کا نہیں تھا، جو بھی رہتا تھا وہ بس دینا ہے، لوگوں کو دینا ہے،
خالی کرنا ہے اپنے پاس کچھ، اس کی آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھ ہو جائے گی. اگر میرے پاس 1 درہم بھی چھوڑ کے آیا ہوں میں گھر میں، 2 درہم رکھ کے آیا، تو اللہ تعالیٰ میرے سے سوال کرے گا. تو ہر ایک چیز چیریٹی میں دینا کرتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو سلیوز تھے ان کو دے دیا. اوکے، چیریٹی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اب دیکھیے، اب یہ آخری دن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. منڈے تھا، 12 ربیع الاول تھا. اوکے، یہ دن تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ویسی بہت خراب ہو رہی تھی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر تھا وہ اٹسیلف مدینہ یعنی جو مسجد ہے اس کے بازو میں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کرٹن کھولا جاتا تھا تو وہ دیکھ سکتے تھے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد میں جو نماز پڑھاتے تھے وہ دیکھ سکتے تھے. تو فجر کا ٹائم تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھا رہے تو اپنا کرٹن دھیرے سے سلولی کھولے. تو انہوں نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب مومنٹ لگا کہ کرٹن کھل گیا ہے تو ان کو ایسا لگا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نماز پڑھانے کے لیے آئیں گے. بٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کنڈیشن میں نہیں تھے. تو حضور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ نماز کو کنٹینیو کی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، صفیں بھری ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش تھے کہ میں نے میرا مشن جو تھا، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے مشن کے ساتھ بھیجا تھا، میں کامیاب ہو گیا ہوں. یہی لوگ تھے ایک بار آئیڈل ورشپنگ کرتے تھے، جو بتوں کی عبادت کرتے تھے. آج ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. نہ اللہ تعالیٰ سے ملے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ کے پر بھروسہ ہے. ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. دیکھیے، یہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو نماز تھی، یہ آخری نماز تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پریزنس میں. یہ آخری نماز تھی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلائے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب اب ان کے پاس آئی تو ان کے کانوں میں کچھ بولنے لگے کہ وہ رونے لگ گئی. اور تھوڑی دیر کے بعد پھر سے انہوں نے کانوں میں کچھ بولا تو وہ ہنسنے لگ گئی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، وفات کے بعد، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا ایسی کیا بات تھی کہ تم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے کان میں کچھ بولا تو تم رونے لگ گئی پہلی بار، اور سیکنڈ ٹائم جب انہوں نے کچھ پھر سے بولا تم ہنسنے لگ گئی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بولنے لگے کہ فرسٹ ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ میں ابھی اچھا نہیں ہونے والا ہوں اور اب میرا جانے کا وقت آ گیا ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے کیونکہ ان کے ابا تھے، تو وہ رونے لگ گئے کیونکہ ان کا جانے کا وقت آ گیا تھا. تو پھر سیکنڈ ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کان میں کچھ بولے کہ میرے بعد تم سب سے پہلے ہوگی جو مجھے وہاں پر ملنے والی ہو. یعنی ان کی فیملی ممبرز میں سب سے پہلے جو آنے والی ہے وہ حضرت فاطمہ تو جب یہ سنے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے. اس کا مطلب کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، ان کے وفات کے بعد، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کچھ ہی مہینوں کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو بلائے، ان کے جو ماتھے پہ چوما انہوں نے، اور لوگوں سے کہا کہ ان کے ساتھ بہت اچھا رہنا، ان کے ساتھ کائنڈ رہنا، ان کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ رہنا. انہوں نے اپنے بیویوں کو بلایا اور ان کو بھی ایڈوائز دیے، اور وہی بولے کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ایڈوائز دیا، اور انہوں نے وہی بولے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائیں، اور وہی بولے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چوائس دیا تھا، یا تو اس دنیا کو چوز کرنا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کے پاس آنا ہے، تو میں نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا میں نے چوائس کر لیا ہوں. دیکھیے، اب یہ آخری وقت تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے. وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولنے لگی کہ میں ابھی بھی وہ ٹیسٹ کر سکتا ہوں، میرے منہ میں ابھی بھی مجھے وہ ٹیسٹ آ رہا ہے جو خیبر میں، مجھے آپ کو یاد ہوگا خیبر میں ایک عورت نے ان کو پوائزن کھلائی تھی، تو اس کا ٹیسٹ مجھے ابھی بھی آ رہا ہے. اس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وہ جو پوائزن جو کھائے تھے اس کی وجہ سے مجھے تکلیف ابھی بھی ہو رہی ہے. آج انشاءاللہ کلاس یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آنے والے نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ ہم لوگ اس کے جو بھی اینڈنگ رہے گا اس کا اینڈنگ انشاءاللہ ہم لوگ وہاں پر کمپلیٹ کر دیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سیکھنے، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے مشکلات کو دور کر کے ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب عطا فرمائے.
ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور جہنم کی آگ سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔